السلام علیکم۔ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب اٹلانٹا میں 9:40 ہوئے ہیں۔ میں آپ کو کچھ باتیں بتانے یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ ہماچل پردیش بھارتیہ جنتا پارٹی کے انچارج اونیش رائے کھنہ نے کہا ہے کہ 8 دسمبر کو اسمبلی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد پارٹی ریاست میں اپنے طور پر حکومت بنائے گی۔ جمعے کو یہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسٹر کھنہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی مکمل اکثریت کے ساتھ ریاستی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ اس لیے ہے کیونکہ ریاست میں بی جے پی حکومت میں بے مثال ترقیاتی کام ہوئے ہیں جو زمین پر نظر آ رہے ہیں۔ بی جے پی اعلانات کی بنیاد پر حکومت نہیں چلاتی، اس لیے وہ کیے گئے ترقیاتی کاموں کی بنیاد پر مکمل اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے جا رہی ہے، جبکہ کانگریس اپنی حکومت بنانے کے خواب دیکھتی رہی ہے۔ ریاستی بی جے پی انچارج نے کہا کہ بی جے پی نے ریاست میں رسم و رواج کو بدلنے کے عزم کے ساتھ یہ الیکشن لڑا ہے اور اسے ہر حال میں پورا کیا جائے گا، اور پارٹی مسلسل دوسری بار حکومت بنا کر تاریخ رقم کرے گی۔ نئی دہلی، آج عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ میں ایک مختلف نوعیت کا معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں ہندی میں دلائل پیش کرنے والے ایک شخص کو سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے ٹوک دیا۔ در حقیقت عدالت عظمیٰ میں درخواست گزار شنکر لال شرما اپنے کیس کی خود جرح کرنے لگے، لیکن وہ مسلسل ہندی میں دلائل پیش کیے جا رہے تھے، جس پر جسٹس کے ایم جوسف اور رشی کیش رائے کی بینچ نے اعتراض کیا۔ دونوں ججوں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہاں کی زبان انگریزی ہے، آپ انگریزی میں بولیے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ایک وکیل فراہم کر سکتے ہیں جو آپ کے کیس پر بحث کرے گا۔ حالانکہ درخواست گزار جج کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اور مسلسل ہندی میں دلائل پیش کرتے جا رہے تھے۔ شرما نے کہا کہ ان کا کیس سپریم کورٹ سمیت مختلف عدالتوں میں جا چکا ہے، لیکن انہیں کہیں سے کوئی راحت نہیں ملی ہے، ہم انصاف چاہتے ہیں۔ ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل مادھوی دیوان، جو ایک اور عدالت میں پیش ہو رہی تھی، شرما کی مدد کے لیے فوراً پہنچی اور ان کے لیے ترجمہ کیا کہ بینچ کیا کہہ رہی ہے۔ شرما سے بات کرنے کے بعد دیوان نے بینچ کو بتایا کہ عرضی گزار عدالت کی طرف سے ایک قانونی معاون وکیل کو شامل کرنے کی پیشکش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے جو اس کے کیس پر بحث کر سکے۔ اس کے بعد بینچ نے شرما کے بالکل پیچھے بیٹھے ایک اور وکیل سے پوچھا کہ کیا وہ درخواست گزار کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے راضی ہونے کے بعد بینچ نے وکیل سے کہا کہ امید ہے آپ یہ مفت کریں گے۔ وکیل نے کہا ہاں میں مفت کروں گا۔ بینچ نے معاملے کی مزید سماعت کے لیے 4 دسمبر کی تاریخ مقرر کی اور وکیل سے کیس کے فائل دیکھنے کو۔ نئی دہلی، اتر پردیش، بہار، تلنگانہ، کیرلا سے جو لوگ ملازمت کے لیے سعودی عرب جانا چاہتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ سعودی عرب کی حکومت ویزا اور درخواست کے ساتھ اب پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ نہیں مانگے گی۔ ہندوستان میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے یہ اطلاع دی ہے۔
سفارت خانے کے مطابق ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط تعلقات اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے پیش نظر شاہی حکومت نے ملازمت کے لیے آنے والے ہندوستانی شہریوں کو ویزا دینے کے لیے پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب کسی شہری کو سعودی عرب آنے کے لیے PCC دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سفارت خانے نے کہا کہ یہ فیصلہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ سفارت خانے نے سعودی عرب میں پرامن طریقے سے رہنے والے 20 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی شہریوں کے تعاون کی تعریف کی ہے۔ الحمدللہ، ہندوستانی ایسے ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں اصول کے ساتھ کام کرتے ہیں اور دوسرے ممالک کے لوگوں کی تعریفیں حاصل کرتے ہیں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نئی دہلی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعے کو دہشت گردی کی مالی امداد کو دہشت گردی سے زیادہ خطرناک قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے متحدہ ہو کر اسے روکنے کی اپیل کی۔ شاہ نے آج یہاں دہشت گردی کی مالی مدد کا مقابلے کے موضوع پر تیسری دہشت گردی کے لیے کوئی پیسہ نہیں وزارتی کانفرنس کے دہشت گردی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے عالمی رجحانات پر پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گردی بلا شبہ عالمی امن اور سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں دہشت گردی کی مالی معاونت خود دہشت گردی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دہشت گردی کے ذرائع اور طریقے اسی سرمایہ سے چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ دہشت گردی کی مالی معاونت کر کے دنیا کے تمام ممالک کی معیشت کو کمزور کرنے کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کی تمام شکلوں کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معصوم جانیں لینے کے عمل کو جائز قرار دینے کی کوئی وجہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے دنیا بھر میں دہشت گردانہ حملوں کے متاثرین اور ان کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس برائی کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ ہندوستان کئی دہائیوں سے سرحد پار سے اسپانسر شدہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ بدلتے ہوئے حالات میں دہشت گردی کی نئی جہت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا دہشت گردی کی یہ تبدیلی ڈائنامائٹ سے میٹادرس اور AK-47 سے ورچوئل اثاثوں میں یقیناً دنیا کے ممالک اور ہم سب کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ عجیب معاملات ہیں، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک اور کیس فائل ہوا ہے اعظم خان کے خلاف، وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ رامپور، اتر پردیش کے رامپور میں جوہر یونیورسٹی سے چوری کی مشین برآمدگی کے معاملے میں پولیس نے سماجوادی پارٹی لیڈر محمد اعظم خان، ان کے بیٹے عبداللہ اعظم سمیت 5 لوگوں کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ داخل چارج شیٹ میں صدر تھانہ پولیس اسٹیشن کے سربراہ گجیندر تیاگی نے جمعے کو بتایا کہ رامپور میونسپلٹی کی آٹومیٹک سوپنگ مشین جوہر یونیورسٹی میں برآمد ہوئی ہے۔ اس معاملے میں درج مقدمے میں پولیس نے سابق کابینہ وزیر اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم سمیت
5 کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ داخل کی ہے۔ الزام ہے کہ میونسپلٹی کے لیے خریدی گئی مشین کو چوری کر کے یونیورسٹی کیمپس میں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب آئیے اخبار زرین سنیں۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے 2 فائدے ہیں۔ آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔